वेलकम बैक। बहरा अरब में उठने वाले समंदरी तूफान ताउते के बायस कराची 3 रोज से शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। हवा चले तो लू के थपेड़े लगते हैं, ना चले तो दम घुटने लगता है। मौसम के सख्त बार से शहरियों का बुरा हाल है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर में मुखय्यर अफराद की जानिब से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अवाम पर शावर के जरिए ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। कराची में हीट जो है और लोग जो है जगह जगह मुखय्यर अफराद की जानिब से शावर किया जा रहा है। ये देखें लोग यहाँ पर शावर ले रहे हैं गर्मी से। क्या कहेंगे आप गर्मी के बारे में? गर्मी बहुत है जी, हीट स्ट्रोक चल रहा है, मगर 30 सालों की मेहरबानी ये जो लोगों को निला रहे हैं। गर्मी बहुत है और अभी ऊपर से पानी आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है। जैसे कि ये पूरे शहर में जगह जगह शावर किया जा रहा है लोगों के ऊपर हीट वेव से बचाव के लिए। जो मुसाफिर है, जो मोटरसाइकिल पे है, घर जाना चाह रहे हैं, सख्त गर्मी है कराची में, इसलिए जगह जगह शावर किया जा रहा है पानी का। ठंडे ठंडे पानी से शहर में फुहारे लगाए गए हैं और मुखय्यर अफराद की जानिब से, और लोग अपने जो घर हैं वहाँ पर भी अहम शाहराहों पर जो है शावर किया जा रहा है। पूरे कराची में शावर किया जा रहा है लोगों के ऊपर, ताकि वो हीट वेव और गर्मी से बच सके। जी, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की फराहमी में बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पहले से लोड शेडिंग वाले इलाकों में 3 बार 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत से मामला तय होते ही के इलेक्ट्रिक ने रिवायती अंदाज से बदतरीन लोड शेडिंग शुरू कर दी। बिजली की लोड शेडिंग, तार टूटने, PMT और फीडर वर्क ट्रिप करने की शिकायत दूर होने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कराची में 3000 मेगावाट से जायद बिजली की रसद जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स के जरिए बिजली की फरहमी जारी है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और कुछ इलाकों में कुंडों के इस्तेमाल से फॉल्ट पेश आ रहे हैं। DHA क्लिफ्टन के चंद मकामात से तकनीकी शिकायत हैं। मौसूल शुदा शिकायत पर के इलेक्ट्रिक का अमला काम कर रहा है, ऐसा बताना है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का। नेपरा ने सिंध में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। नेपरा की अपने दफातर को फील्ड में जाकर कराची, सखर, हैदराबाद का जायजा लेने की हिदायत। इसी पर मजीद जानेंगे। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक अपडेट कीजिएगा। जी, नेपरा को मुख्तलिफ जो इतलात मिली थी कि सिंध में बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग चल रही है और उसमें मुख्तलिफ जो शिकायत सामने आई, तो नेपरा ने कराची, सखर और हैदराबाद में अपने दफातर के जो अफराद हैं उनको ये हदायत जारी की हैं कि वो फील्ड में जाकर लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लें और इस बात को देखें कि कहाँ पर किस नौइयत की लोड शेडिंग हो रही है, और उसके बारे में जो एक तफसीली रिपोर्ट है शाम तक जमा करवाई जाए, ताकि उसकी रोशनी में मजीद एक्शन लिया जाए और जो इस बदतरीन लोड शेडिंग के जिम्मेदार इदारे हैं उनके खिलाफ चाराजोई की जाए और एक्शन उनके खिलाफ किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बरह रास्त आपको दिखाएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। 10 से 12% कम हो गई हैं। ये आप मालूम करवा लें, तस्दीक करवा लें, हुकूमत की स्टेटिस्टिक्स देख लें कि जो तनख्वाहें हैं वो एक्चुअली कम हो गई हैं। और जो मैं 50 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, ये बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसके अंदर दिहाड़ीदार भी शामिल हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनकी तनख्वाहें कम हुई हैं, लिहाजा लोगों की इनकम्स और कम हुई हैं। और जहाँ लोगों की इनकम्स कम हो जाएँ, बेरोज़गारी हो जाए और महंगाई ऐसी हो जाए, वहाँ पे तीसरी चीज़ ज़रूरी होती है और वो होती है गुर्बत। तो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जब 2013 में हमारी हुकूमत आई तो 7.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में ख़त गुर्बत के नीचे थे। हमने 5 साल के अंदर फूड प्राइसेस को कम रखकर और इकनॉमिक डेवलपमेंट कर और हसन भाई बात करेंगे डेवलपमेंट की, हमने ये चीज़ें करके पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम करी और 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। आज वो 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में इमरान खान ने 2.5 साल में वापस डाल दिए गुर्बत में। आज वो 2.5 साल के अंदर वो ख़त गुर्बत में वापस चले गए। तो ये बात नोट करें कि नंबर 1 इमरान खान साहब महंगाई लेकर आए। हर हफ्ते 25 फरवरी के बाद से आज तक 13% कम अज़ कम इन्फ्लेशन आया है SPI के मुताबिक। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स हैं। और ये स्टेटिस्टिक्स क्या हैं? जिसके अंदर इस वक्त चीनी 96 रुपये किलो मिल रही है हुकूमत पाकिस्तान के हिसाब से। इसके अंदर आटा 55 रुपये मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कहीं पर 55 रुपये किलो आटा नहीं मिलता। 96 रुपये की चीनी मिलती है अगर आप 2 घंटे लाइन में खड़े रहें, वरना 110 के ऊपर चीनी मिलती है। उस स्टेटिस्टिक्स के बावजूद हर हफ्ते
25 अप्रैल के बाद से आज तक 13% महंगाई बढ़ी है पिछले साल के बनस्बत, और इस हफ्ते 17% बढ़ी है, पिछले हफ्ते 18.95% बढ़ी थी। तो ये महंगाई है। आपको मैंने बताया कि इमरान खान ने 50 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया है, और जब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो ये भी मैंने आपसे गुजारिश करी कि 2 करोड़ लोगों को इमरान खान साहब ने ख़त गुर्बत के नीचे धकेल दिया है, उन 2 करोड़ लोगों को जिनको हम ख़त गुर्बत के ऊपर लेकर आए थे। खान साहब कहते हैं या कहते थे कि कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें सड़कों से ही बनती हैं, कौमें अस्पतालों से बनती हैं, कौमें स्कूलों से बनती हैं। जब नवाज शरीफ अस्पताल बनाते थे तो उसमें अस्पताल बनाने में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन बनने के बाद डॉक्टरों को, नर्सों को, ऑर्डरलियों को रोज़गार मिलता था, और लोगों को शिफा मिलती थी, या लोगों को तालीम मिलती थी, या मार्केटों के करीब आते थे। इमरान खान ने, क्योंकि उसको रोज़गार का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं है रोज़गार का, इसलिए उसने ये रोज़गार पाकिस्तान के तबाह कर दिए और 2 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया और 50 लाख लोगों को रोज़गार से महरूम कर दिया। 2 आखिरी बात मैं कर दूं। एक डेट की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि लोगों को, इमरान खान कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ के कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़ा बढ़ा है। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने 1 रुपया कर्ज़ा वापस नहीं किया है। इस मुल्क का 13,000 अरब रुपया कर्ज़ा बढ़ाया है। फिर से सुन लीजिए, इमरान खान या इसकी हुकूमत ने 1 रुपया कर्ज़ा वापस नहीं किया है। इस मुल्क का 13,000 अरब रुपए से कर्ज़ा बढ़ाया है। जहां हम 25,000 अरब छोड़ के गए थे कर्ज़ा, आज वहां पर 38,000 अरब रुपया कर्ज़ा हो गया है। और ये कहना कि हमारे कर्ज़े वापस करने के लिए कर्ज़ा लिया, तो कर्ज़ा तो 1 पैसा वापस नहीं किया। ये कहना कि हमारे कर्ज़े पे सूद देने के लिए कर्ज़ा लिया, ये बात भी गलत है। पीपल्स पार्टी जब छोड़ के गई थी तो 14,000 अरब रुपया मुल्क पे कर्जा था, और टैक्स जो थे वो सिर्फ 1200 अरब रुपए मिलते थे, 1900 अरब रुपए मिलते थे पाकिस्तान को। हमने टैक्स डबल किया, कर्जा डबल नहीं किया। तो इमरान खान को हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में छोड़ के गए थे पाकिस्तान फिस्कल तरीके से, बनिस्बत जो पीपल्स पार्टी हमको छोड़ गई थी, या बनिस्बत जो मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया था। इमरान खान को जितना अच्छा पाकिस्तान मिला है, जितना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान मिला है, जितना तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती है। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 5.8% ग्रोथ पे नहीं छोड़ के गई थी। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 3.9% इन्फ्लेशन पे नहीं छोड़ के गई थी। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 2% फूड इन्फ्लेशन पे नहीं छोड़ के गई थी। हम ये छोड़ के गए थे। हमारे 5 सालों में एवरेज फिस्कल डेफिसिट, बजट का खसारा 1600 अरब रुपए था। इमरान खान के 3 सालों में, तीसरा साल हो जाएगा तो 3200 से तजावुज़ कर देगा। अब तक एवरेज खसारा जो है वो 3200 अरब रुपए का है। इस साल इमरान खान का बजट का खसारा 4000 अरब रुपए आएगा। रोज़ का आप सोचें तकरीबन एक वर्किंग डे का 150 अरब रुपए से ज़्यादा इमरान खान का खसारा है। जितना खसारा इमरान खान ने इस मुल्क में किया है और जितना मकरूज़ इस मुल्क को कर दिया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। तो इस आदमी ने पाकिस्तानियों को मकरूज़ कर दिया, पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर दिया, महंगाई से मार दिया और गरीब कर दिया। और 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 3 ये पीपल्स पार्टी की तरफ से, पहले हफीज़ शेख जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे उनको रखा 2 साल। अब शौकत तरीन साहब को लेकर आए, वो पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर थे। तो शायद मुझे सलीम मांडवी वाला साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जब शौकत तरीन को अचानक हटाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी का आखिरी वज़ीर भी लेकर आ जाएगा। और कब हटाया असद उमर को? मिडल ऑफ द निगोसिएशन जब IMF से कर रहे थे उस दिन असद उमर को हटाया। जब हफीज़ शेख ने इस्तीफ़ा दिया इलेक्शन हारने के बाद तो उस दिन नहीं हटाया हफीज़ शेख को। लेकिन जब वापस IMF से रिवाइवल ऑफ प्रोग्राम के लिए निगोसिएशन हो रही थी उस वक्त हफीज़ शेख को उठाया। ये तो ढूंढता है कि सबसे गलत टाइम पे वज़ीरों को हटाएं। इस आदमी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये वज़ीर ख़जाना चेंज होने से नहीं होगा जब तक इमरान खान बैठा रहेगा, जिसको ना कोई मईशत की समझ है, ना रोज़गार की समझ है, ना रोज़गार की अहमियत की समझ है। जब तक ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा और तरक्की नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी मिफ्ता साहब ने बताया कि आज पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमत 3 सालों में वसाइल मोबिलाइज़ करने में नाकाम रही है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 2000 अरब से 4000 अरब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, और 100% टैक्स बढ़ाने की वजह से हमने 300% डेवलपमेंट बजट बढ़ाया, जिसे 300 अरब से बढ़ा के
1000 ارب کر دیا. انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا, اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے, 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے, جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے. پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا, لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھی. 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 350 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے, اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی. اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا, معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا, سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے. آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے. ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے. وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو, چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو, اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے. اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا, انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے. ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا. ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں. لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے, اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن, جس میں سیپ شامل تھا, اوریکل کے پروگرام شامل تھے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے, وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی, انڈا اور تازہ شاہکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر. اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی, اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے. آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے, ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے. ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے. حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں. مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی. اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر, اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے, یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن ایل این جی کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. کبھی وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی. بابر عطا کو گھر بھیج دیا, پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے قوم کو
आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मावने ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ को मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। काबीना डिवीज़न के नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मुईद यूसुफ का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पहली बार मुशीर कौमी सलामती का दफ्तर कायम किया गया है। ये दफ्तर वज़ीर आज़म हाउस में कायम किया गया है। इससे पहले NSA का कोई दफ्तर नहीं था। मामलात नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की सतह पर हैंडल होते थे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। जहाँ से मुसलमान मुल्कों के ये जो तमाम वज़राए ख़ारजा हैं ये मुश्तरका तौर के ऊपर न्यूयॉर्क जाएंगे जनरल असम्बली। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा में फ़लस्तीन की सूरत हाल को लेकर के एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है, एक बेचैनी पाई जाती है और इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इस मसले को लेकर बड़ी परेशान है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू से ही फ़लस्तीन के मसले के ऊपर मुस्लिम उम्मा को एक लीडरशिप फराहम की है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क था जिसने फ़लस्तीन के मसले को लेकर एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया, एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और हम आज भी उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन पॉलिसी है इसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी और आज उस पॉलिसी के जो अमीन हैं वो इमरान खान हैं और इसीलिए जो पाकिस्तान की जो क़यादत है इस मसले के ऊपर उसको पूरी इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है वो तस्लीम करती है। फ़लस्तीन के जो लीडरशिप है उसमें चाहे महमूद अब्बास साहब हों, चाहे उनके वज़ीर ख़ारजा हों या यहाँ पर जो उनके सफ़ीर हैं वो हों, उन्होंने पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका जो फ़लस्तीन के लिए जो दर्द है उसके ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है, उसको वो तस्लीम भी करते हैं। और तैयब अर्दगान ने जिस तरह से कहा कि जो बात फ़लस्तीन के लिए उनके दिल में होती है वो बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ुबान पे होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिस किस्म का किरदार है मुस्लिम उम्मा को लेकर वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर फ़लस्तीन पे ज़ाहिर होता है। और आज काबीना ने फ़ैसला किया है कि हम इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर जो फ़लस्तीन को ना सिर्फ कोविड के मामले में जो है वो इमदाद भेजेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो मेडिकल एमरजेंसी की सिचुएशन है फ़लस्तीन में उसके लिए हम फ़लस्तीन को इमदाद जो है वो भेजेंगे। काबीना ने जो सऊदी अरेबिया का एक कामयाब दौरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का उसके ऊपर जो है वो मुबारकबाद भी दी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट मामला जिस पे मैं शुरू करना चाहता हूँ वो रिंग रोड के ऊपर आपने आज अखबारों में भी देखा है रिंग रोड के ऊपर जो है वो बात हुई है। उसके ऊपर मैंने जो काबीना को जो इत्तलात थी जो इस वक्त पंजाब हुकूमत से जो हमें रिपोर्ट आई है उसके मतलब ब्रीफ किया। रिंग रोड का जो मामला है उसमें थोड़ी सी मैं आपको तफसील ये बता दूं, ये सिर्फ PTI की हुकूमत में होता है और सिर्फ इमरान खान ही वो वज़ीर आज़म हैं जिनमें ये जुर्रत है कि वो हमारे ऐसे मामलात के ऊपर भी वो बड़े दिलेराना इक़दाम लेते हैं जो अमूमी हुकूमतें नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हुकूमत होती तो मीडिया चीख चीख के गले बैठ जाते पर सवाल नहीं पैदा होता कि उसका कोई तहकीकात हो जाती, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाता। यही वो निज़ाम की तब्दीली है जिसका PTI ने वादा किया था और यही निज़ाम की तब्दीली है जो आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के दौरान अगर कोई स्कैंडल की बात आती है, किसी स्कैम की बात होती है तो उस पर बड़े आला पैमाने पर तहकीकात होती हैं और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाते हैं। यही वो तुर्रा इम्तियाज़ है इस हुकूमत का जो पीपल्स पार्टी और PMLN देने में नाकाम रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का ये एक जो नुक्ता नज़र है कि तमाम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हों उन्हें कानून के सामने आना है, कानून के बराबर होना है। उसको जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने इम्प्लीमेंट किया है उसकी कोई और मिसाल जो है वो आपके सामने उस तरह की मिसाल जो है वो आपको नहीं मिलती। जो
ایک میں تصحیح کر دوں، فلسطین کے معاملے میں تصحیح نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں. اس وقت جو وزرائے خارجہ انقرہ میں موجود ہیں وہ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان کے ہیں، اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں پہنچ رہے ہیں. تو 5 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے آگے نیو یارک جو ہیں وہ جائیں گے. یہ ایک اضافہ تھا اس انفارمیشن میں جو ابھی ایک تازہ ترین اطلاع ترکی سے آئی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں. تو واپس رنگ روڈ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا، اس کی ابتدا 2017 میں ہوئی. یہ پروجیکٹ تو کچھ دیر پہلے کنسیو ہوا تھا، لیکن اس کی 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے. اور پنڈی جو روات کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے، آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے، ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے. 2018 میں یہ جنوری 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے، اس کی جو پرپوزل ہے وہ الاؤ ہوئی. ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ الاؤ 2017 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. 2018 میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی. اس کے بعد 2019 میں ہوا یہ کہ یہ اسکیم شروع کیسے ہوا. یہ اسکیم، اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں 120 کلومیٹر پہ آئیں گی، لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کے اوپر رہ جائے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے ہیں انڈر پاسز، وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی، کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے. اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی اسکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لیتے، وہ تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپیہ کھایا گیا، کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی. اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا، اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے میں. یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا، اس کے ذریعے ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکویزیشن کی جانی تھی، جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا. اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان، یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکویزیشن میں دیا گیا ہے، لیکن وہ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا. اس لیے اس میں کسی کو میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ رپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کیا.
اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے. زلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور ان کے ننہال کی زمین، ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے، اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن زلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سبطین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا. غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، انہوں نے پوری طرح، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اس میں پہلی بات، کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے. یہ اسکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے حکومت کے بچا لیے گئے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا اسکیم ہونے سے بچ گیا. نمبر 2، جو ہمارے کوئی مشیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہے، اور ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا. زلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز اے مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے میں جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. اور مجھے یقین ہے جہاں میں ان کو، جتنا میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ جس قسم کے آدمی ہیں وہ بالکل اس معاملے میں وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آئے گا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری سے پوچھا کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کی ہے، یا ان کو جو رپورٹ دی گئی اس میں پوچھا گیا، تو انہوں نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ کوئی الائنمنٹ چینج نہیں کی گئی، اور اسی سے ہی پھر آگے جو معاملات ہیں وہ چلے اور وہ سامنے آ گیا. بہرحال اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اب اس کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے جو 2019-20 کی پارلیمان کے اندر. الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور ای وی ایم مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے. اس ہفتے اسپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ ای وی ایم مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے دھاندلی روکنے میں محمد و معاون ثابت ہوگی. دیکھیے، جب پہلے الیکشن ہوئے 2018 میں تو جو اپوزیشن تھی اس کا کہنا تھا الیکشن اس لیے ہم ہارے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ پرچیاں لگا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم اس لیے الیکشن ہارے ہیں کہ فارم 46 اویلیبل نہیں تھے. اب آ کر 2 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں کہ یہ تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، پول والے دن تو ریگنگ ہی نہیں ہوتی. تو بہت بڑا ڈپارچر ہے اپوزیشن کا اپنے بیانیے سے، اپنے نیریٹو سے جو انہوں نے شروع میں لیا اس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب
انہوں نے کہا کہ RTS سسٹمز بیٹھے ہیں. ہم نے کہا اچھا بتائیے کن حلقوں میں بیٹھے ہیں. کوئی حلقہ وہاں پہ رپورٹ نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ نہیں وہاں پہ ہمیں فارم 45 46 نہیں ملے. ہم نے کہا اچھا بتائیے کون سے حلقوں میں فارم 45 46 نہیں ملے. ایک بھی فارم نہیں ملا. پھر کہا کہ نہیں ایکچولی وہاں پہ کئی جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ مورے لگا رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں. ہم نے کہا اچھا وہ ویڈیوز دے دیں کہاں پہ ہوا. وہ ویڈیوز جو ہیں کوئی نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ پنجاب میں کل 25 پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئی. ان 25 میں سے 13 PTI کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں. اور اگر آپ مارجنز دیکھیں جو PTI کے لوگ جن سے الیکشن ہارے, یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ حلقے جہاں پہ ہم 5000 ووٹوں سے کم الیکشن کے اوپر الیکشن ہارے PTI کے لوگ, اگر ہم وہ حلقے جیتے تو ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم اکیلے ووٹ جو ہے وہ بنا لیتے. اور یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے ڈسکا میں کیا ہوا, ابھی کراچی میں کیا ہوا, 5 بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے, صبح 7 بجے تک رزلٹ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر لے گئے ہیں, وہ بیلٹ باکس ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں, وہ ادھر لے گئے ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کے آتے ہیں تاکہ اگلے 20 منٹ میں ادھر الیکشن ختم ہوگا, اگلے 20 منٹ میں آپ کے حلقے کا الیکشن ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس اور سلوشن ہے, آپ اس کو نہیں مانتے تو وہ آپ وہ لے کے آ جائیے, ہمیں بتائیے کہ نہیں اس کو ہم نہیں مانتے. سو اس وقت جو اپوزیشن کی جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اسپیشلی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, وہ بہت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. نون لیگ تو خیر زندگی میں کبھی شفاف الیکشنز میں برسر اقتدار نہیں آئی. یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو 1990 میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ انہوں نے منظم دھاندلی کی الیکشن میں, الیکشن جیتنے کے لیے. 1988 کا الیکشن بھی جس طرح سے اسلامی جمہوری اتحاد نے لڑا, 1990 کا الیکشن بھی جس طرح سے PMLN نے لڑا, پھر 1997 کا الیکشن جس طرح سے نواز شریف صاحب نے لڑا, یہ سب کے سامنے ہے. میں وہ قصے کہانیاں کھولنا جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور اس لیے یہ الیکٹورل ریفارمز پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن ہاریں گے, لہٰذا یہ تو نہیں یقین رکھتے. لیکن منڈے سے ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور جو جمعے کا دن چونکہ اظہار یکجہتی فلسطین کا دن ہے, اور جمعے کو ہم نے پہلے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کل پارلیمان نے جس طرح سے فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی وہ بھی ایک بڑا ایک زبردست بات تھی, اور اسی جذبے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور جمعے کو ہم اس کے اوپر ایک مکمل پورا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا. لیکن سوموار سے ہم اپنی جو الیکٹورل ریفارمز کی جو معاملہ ہے اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو اسمبلی میں جو ہم رپورٹ لے ڈاؤن کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری EVM مشینز کے اوپر جو ڈیٹیل گفتگو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ کی کہ کس طرح سے آیا, پھر اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا کہ دوسرا جو اصل پرابلم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی. اوورسیز پاکستانی کو آپ ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے؟ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے, ہم دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اوورسیز پاکستان اس آج کے دن کی اگر آپ ریمیٹنسز اٹھا کے دیکھیں تو تمام جو پچھلے ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ریمیٹنسز کے. اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت کی بیک بون ہے, اور ہم ہر وہ سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں. اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو ایمبیسیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے رویے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بہتر ہونے کی بڑی ضرورت ہے. ہم ایک کنٹینیوس پروسیس اختیار کر رہے ہیں امبیسیز کی جو پرسیپشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, اور جہاں پہ امبیسیز کی بارے میں پاکستانیوں کا تاثر آفیسرز کے بارے میں درست نہیں ہوگا وہاں ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک واضح لائن ہے کہ جو ہماری ڈپلومیٹس ہیں, ہمارے جو امبیسیز ہیں, ان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارا ایک آرڈیننس الیکٹورل ریفارم سے متعلق ہے, اوتھ
لینے کا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بہت لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں, کئی سالوں پھر وہ حلف نہیں لیتے. اسحاق ڈار صاحب 2018 سے سینٹ کے میں الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد وہ مفرور ہیں اور وہ آ کے حلف نہیں لے رہے. اور پنجاب کی ایک سیٹ اس کی وجہ سے سینٹ میں کم ہے, جو کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی کی بات ہے. اور اس لیے ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر حلف نہیں لیں گے, آپ کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہوگی. اور آخری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حلف لینا ہے کہ وہ حلف لے لیں, پھر ہم سے گلہ نہ کریے گا. اس کے ساتھ جو اچھی خبریں ہیں 2 میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان میں ہم کہتے تو ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, لیکن اس وقت گزشتہ سال جو موبائل فونز صارفین کی تعداد ہے وہ 167 ملین تھی, یعنی تقریباً 16 کروڑ تھی, جو 30 اپریل 2021 میں بڑھ کر 184 ملین تک, یعنی 18 کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 77 ملین سے بڑھ کر 100 ملین پہ پہنچ گئی ہے, یعنی 10 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو سائنس, ٹیکنالوجی, علم, منطق, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنا بنیاد رکھنی ہے. اور یہ موبائل فونز اور خصوصاً جو براڈ بینڈز کی میں جو اضافہ ہے یہ بہت ہی خوشکن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے, اور جو بچے ہیں وہ اب آن لائن ایجوکیشن کے اوپر جا رہے ہیں, اور یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہے اس میں آپ بہت ایک اچھی خبریں ہیں. اس میں تقریباً 1100 ارب روپیہ ہم نے دیکھا ہے کہ رورل اکانومی کے اندر گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نئی نوکریاں جو ہیں وہ ہماری رورل اکانومی میں پیدا ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو زراعت کے شعبے میں جو واضح بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریکٹروں کی جو فروخت ہے اس سال اس میں 55% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کسان کارڈز جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو نئی پرپوزل جو ایگریکلچر منسٹری لے کے آ رہی ہے وہ تقریباً 110 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں اگلے 3 سالوں میں, جس سے ایک بہت بڑا زرعی انقلاب آئے گا. خصوصاً جو لائف سٹاک سیکٹر ہے ہمارا, اس میں دودھ کی پیداوار کو وہ 5 گنا بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ایک بہت ہی مربوط پلان جو ایگریکلچر منسٹری ہے وہ لے کے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کم آمدنی والے افراد کو گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں جو معاونت دینے کا تھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بینکس جو ہیں وہ جو بڑی امیر لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو تو بینک جو ہیں وہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن جو غریب آدمی ہے, جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو ہمارے جو ورکرز ہیں, ان کو سرو کرنے کے لیے بینکس میں اتنا رواج نہیں ہے. ہم نے ایک پورا بینکنگ کلچر چینج کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ لانچ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اخوت کا ماڈل تھا وہ بڑا کامیاب رہا. تقریباً 11,000. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.